تلکر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. تو مطلب ہے جن کو فضیلت دی اور جن کو فضیلت نہیں دی، جن کو کم کیا معاذ اللہ اللہ نے ان کی توہین کر دی. نہیں، اللہ مالک ہے، جس کو جتنی عزت دیتا ہے. درجات ہیں، اسی طرح ولایت میں درجات ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی درجات ہیں. ضروری نہیں کہ تمام صحابہ ایک ہی درجے کے ہیں. اہل بیت میں بھی مقام ہے، بڑے بڑے، یہ ایک فہرست ہے، ایک ذات ہے. تو جس طرح دنیا میں پھر اولیاء اللہ آتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کون کس مقام کا ہے. اب ہم اگر بیٹھ جائیں، دیکھیں جی، ہر پیر جو ہے، ہر مرید اپنے پیر کو اونچا سمجھتا ہے کہ اس سے تو اونچا پیدا ہی نہیں ہوا. یہ اس کا ایک عقیدہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ وہ صحیح ہو، اس کا ایک عقیدہ ہے. تو آپ جب اس کو اپنے ہم اثروں کی نظر میں دیکھیں گے کہ معاصرین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، اہل علم کیا کہتے ہیں، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نگاہیں دی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو ویسے تو جو 10 لاکھ جاہلوں کا ایک بات کہہ دینا اور ہے، اور ایک آدمی کا، علامہ اقبال جیسا آدمی پورا لاہور ہے، لیکن علامہ اقبال اگر ایک بات کہہ دے تو اس کا وزن الگ ہے، اور پورے لاہور کا ایک طرف اور علامہ کے ایک قول کا ایک طرف. تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا بہت کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں کہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے متعلق آپ دیکھیں گے تو حضرت محبوب الہی کے متعلق اور ہمارے خواجگان چشت کے متعلق اور حضرت غوث پاک کے متعلق جو اولیاء اللہ کی رائے ہے، کیونکہ فرق وہ بیان کر سکتا ہے جو خود درجہ ولایت پر فائز ہو. نہ آپ ولی ہیں نہ میں ہوں، آپ میں سے کوئی ہوگا، میں تو نہیں ہوں. تو جو ولی ہوگا، جو علم والا ہوگا، وہ شاگردوں میں یہ فرق کر سکتا ہے کہ اس کی صلاحیت اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، کیونکہ وہ امتحان لیتا ہے. ہم اولیاء اللہ کے ممتحن نہیں ہیں کہ ہم ان کا امتحان لیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں اولیاء کی نظر سے کہ اولیاء کیا کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا آپ کے سامنے ہے. تو یہ کس نے کہا اور کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کو پتہ تھا کہ اس کا مقام کیا ہے. سب سے پہلے اسی نے یہ اس سرزمین یعنی ہندوستان میں یہ دین کا جو بیج بویا ہے وہ علی حجویری ہے. حضرت سلطان المشائخ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کشف المحجوب کا مطالعہ خود بھی فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی فرماتے تھے کہ کشف المحجوب پڑھا کرو. حضرت محبوب الہی محفل شکن تھے. محفل شکن کا مطلب یہ ہے کہ جس محفل میں یہ آ جاتے تھے محفل ٹوٹ جاتی تھی. آپ بھائی سن رہے ہیں یا کچھ ہوں آ کریں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا مجھے آپ نعرے لگائیں یا داد دیں، کم از کم اپنی زندگی کا تو ثبوت دیں نا کہ آپ زندہ ہیں. ہاں ماشاءاللہ معقول لوگ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے محفل شکن تھے، محفل کو توڑ دیتے تھے. بڑے بڑے علم والے جو تھے دعویٰ کرتے تھے. حضرت نظام الدین ایک فکرے میں ان کو بند کر. ایک مثلا میں مثال دوں، دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیا ہے. وہ میں کیا ہے کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ ہے تو یہ لوگ آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے تو یہ لوگ آتے ہیں. ویسے نہیں جاتے. ویسے تو بتوں کے پاس بھی ہندو جاتے ہیں. 40 کروڑ وہاں الہ آباد میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. کیا وہ بھی کوئی ان کا یعنی کوئی کعبہ ہے؟ وہ اس کو کعبہ سمجھتے ہیں. کعبہ سمجھ لینا اور بات ہے اور کعبہ ہونا اور بات ہے. بات سمجھی میری آپ نے؟ کعبہ سمجھ لینا کسی چیز کو. اب یہ اینک ہے، اس کو آپ خدا مان لیں، اس کے سامنے سجدہ شروع کر دیں تو یہ آپ کا ایک عقیدہ ہے. اس پر آپ 4 بندے 10 بندے 50 بندے پیچھے لگا لیں اور اس اینک کو خدا سمجھ لے، سجدہ کر دیں تو یہ خدا ہے تو نہیں ہے، آپ نے سمجھ لی ہے نہیں. تو وہ سمجھ لیتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں بفضل ہی تعالی، یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ اونچے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ آئی نا؟
تو اس نے سوال کر دیا. آج مجھ پر شاید یہ سوال ہوتا اور مشائخ کے متعلق تو میں نہیں کہتا، ماشاءاللہ یہ تو جواب دے لیتے، لیکن میرے لیے مشکل تھا. اگر محبوب الہی پر یہ کیے جانا والا سوال اگر مجھ پر ہو جاتا تو میں مشکل میں پڑ جاتا، مگر محبوب الہی نے ایک نظر میں ذرا ہلکی سی توجہ میں ایسا جواب دیا مسکت کہ ناطقہ اس کا بند کر رکھ دیا. اس نے سوال کیا، تم اللہ کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہو ہیں، اللہ 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 ساری دنیا کو پیچھے لگایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے. بابا صاحب کے متعلق بھی فرمایا، روایات میں آتا ہے، میں بابا صاحب کی بات بھی بتا دوں. بابا صاحب کو ایک آدمی نے کہا کہ تو یہاں بت بن کر بیٹھا ہے اجودن میں ہیں اور لوگوں کی کو پرستش کراتا ہے، اپنے آپ کے سامنے جھکتے ہیں، لوگ تیرے پاؤں چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو یہ تو کیا بت بن کر بیٹھا ہے، تو خدا بن کر بیٹھا ہے. دیکھیں بابا صاحب نے کیا جواب دیا. بابا صاحب نے فرمایا کہ ای بت من نہ ساختام خدا ساختاست. یہ بت جس کو تم فرید الدین کا بت کہہ رہے ہو، یہ فرید الدین نے خود نہیں گھڑا، اس کو تو تم خود گھڑتے ہو، یہ اللہ کا گھڑا ہوا ہے. میرا وجود تو اللہ کا گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا بت ہے. تو اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے تو تم جھکنا جائز سمجھتے ہو، تو اس کے بنائے ہوئے بت کے سامنے اگر